السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کسان دوستو، آپ کا ڈاکٹر نعیم حاضر خدمت۔ مکئی ہماری کیش کراپ ہے، بڑی زبردست فصل ہے، بڑی پیداوار ہم اس سے لے سکتے ہیں۔ امریکہ کا ایک کسان تھا ہرمن وارسا، اس نے 350 من فی ایکڑ مکئی کی پیداوار لے کر ریکارڈ قائم کر دیا۔ گنی بک آف ورلڈ ریکارڈز میں اس کا نام شامل ہو گیا، لیکن اس ریکارڈ تک پہنچتے پہنچتے اس کو 10 سال لگے۔ محکمہ زراعت امریکنز وہ ہر زمین کا ٹیسٹ کرتے، فصل کاشت کرنے سے پہلے زمیندار سے پوچھا جاتا ہے کون سی فصل کاشت کرو گے اور آپ کا ییلڈ ٹارگٹ کیا ہے، آپ کی ویرائٹی کون سی ہوگی۔ ہر ویرائٹی کی ییلڈنگ ابیلٹی، پیداوار دینے کی صلاحیت مختلف ہوتی ہے، اور ہر ویرائٹی جو استعمال کیے جانے والے کیمیکلز بطور غذا ان کو مختلف طریقے سے رسپونڈ کرتی ہے، مختلف طریقے سے اس کا اثر دکھاتی ہے۔ تو مکئی جو ہے اس کو ہم کہتے ہیں، یہ فوٹو پیریاڈک پلانٹ ہے۔ روشنی انٹینسٹی بھی زیادہ ہو، روشنی تیز بھی ہو، اور اس کا دورانیہ بھی زیادہ ہو۔ اب ہمارے ماہرین نے ہمیں ہر فصل کو شمالاً جنوباً کاشت کرنے کی ترغیب دی ہوئی ہے، جس پہ ہم سب کسان اس پہ عمل کر رہے ہیں، لیکن ہم نے اس پہ کچھ تحقیق اپنے لیول پہ کی تو ہم حیران رہ گئے کہ اگر ہم اپنی فصل کو شرقاً غرباً لائنوں میں کاشت کریں تو پودے پہ روشنی کا اثر زیادہ ہوا ہے، کیونکہ فوٹو پیریاڈک پلانٹ اس کی ضرورت ہے، تو اس کو شرقاً غرباً کاشت کرنے سے اس کو روشنی زیادہ ملی تو اس نے بہتر نتائج دیے۔ دوسرا ہے کہ جو جنوب سے ہوا چلتی ہے مارچ اپریل مئی میں، اس کو ہم دکھن کہتے ہیں، تو وہ آندھی نہیں ہوتی۔ نارمل ہوا یا تھوڑی سی سپیڈ زیادہ ہوتی ہے، اس سے پودا مسلسل ہلتا رہتا ہے۔ جب تک پودا ہلتا رہتا ہے اس کو روشنی اور ہوا دونوں بہتر ملتی ہیں، پوزیشن بدلنے سے اس پہ ان کی پینیٹریشن بہتر ہوتی ہے، اور انسیکٹ جو ہے ہلتے ہوئے پودے پہ انڈا نہیں دیتا، ایگلنگ نہیں کرتا۔ یہ ذہن نشین کرنے والی بات ہے آپ کے لیے۔ اگر غلطی سے ایگلنگ کر دے تو وہ ایگ نیچے گر جائے گا، اگر وہ نیچے گرا تو پھر اس میں سے لاروا، سنڈی، کیڑا پیدا نہیں ہوگا، آپ کی فصل پہ حملہ آٹومیٹیکلی کم ہو جائے گا۔ ہم فصل کو کاشت کرتے وقت بیڈز بناتے ہیں اور بیڈز کے دونوں طرف پودا لگاتے ہیں۔ اس میں ایک فالٹ یہ ہے کہ ہمارے مکئی کے پودے کی جڑیں بیڈ کے اندر کی طرف تو صحیح ڈیولپ ہوتی ہیں، جو کہ وہ زمین بھی نرم ہوتی ہے اور وہ طاقتور زمین کا اوپر والا حصہ اکٹھا کر کے ہم بیڈ میں دے دیتے ہیں، لیکن جو خالی والا حصہ پودے کا ہوتا ہے اس پہ اس طرح مٹی نہ ہونے کی وجہ سے پودے کی جڑیں کم پھیلتی ہیں۔ ایک تو اوسطن جو پودے کی جڑوں کی تعداد ہونی چاہیے تھی وہ کم ہو گئی۔ دوسرا یہ ہے کہ ہم جو غذا اور پانی دیں گے اس طرف دیں گے، خالی کی طرف جہاں اس کی جڑیں تھوڑی ہیں، تو اس دی ہوئی غذا اور پانی سے پودا صحیح بینیفٹ نہیں لے سکے گا۔ تیسری بات یہ ہے کہ ایک طرف جڑیں ہونے کی وجہ سے اگر آندھی آ جائے، ان دنوں میں آندھیاں بھی آتی ہیں فیبروری مارچ میں، جب گندم لیٹ جاتی ہے، اس کی وجہ سے تو ہماری فصل لیٹ بھی سکتے، جب لیٹے گی تو لازماً اس کی جڑیں بھی ڈیمیج ہوں گی،
تیسرے درجے کی جڑیں جو ٹرشری روٹس وہ ٹوٹ جاتی ہیں، اس سے پودے کا فلو سلو ہو جاتا ہے، گروتھ ریٹ کم ہو جاتا ہے۔ کوشش کریں کہ چوٹی والی وٹ بنائیں، سنگل وٹ، اس کو ہم کراؤن رج کہتے ہیں، ایسے جس کا اوپر کو کم سے کم ایریا ہوگا، نیچے کو پھیلا ہوا ہوگا۔ اس کے چوٹی پہ تھوڑا سا جنوب کی طرف 1.5 سے 2 انچ جنوب والی سائڈ پہ بیج لگائیں گے تو آج کل سورج جھکا ہوا ہے جنوب کی طرف، تو اس اگے ہوئے بیج پہ لگے ہوئے بیج پہ اور جو پودا اگے گا اس پہ سورج کا روشنی کا اثر زیادہ ہوگا اور صبح سے لے کے شام تک رہے گا۔ تو دوسرا یہ ہے کہ اس پودے کی جڑ دونوں طرف بیٹھ کے دونوں طرف پھیلنے سے برابر روٹ سسٹم ہوگا، دونوں طرف سے پودے کو کھاد پانی ملے گا اور پودا بیٹر گرو کرے گا۔ بیج لگانے سے پہلے جب ہم پانی لگاتے ہیں تو اسی میں وہ ڈرم بنا کے فاسفورک ایسڈ بنائیں، اس میں کاپر، زنک، بورک ایسڈ ملا کے اور یوریا بھی اس کے ساتھ میگنیشیم بھی فلڈ کر دیں، تو اس وقت جو کراؤن ریجز ہیں، وٹے ہیں، بالکل فوم کی طرح ہوتی ہیں، پورس ہوتے ہیں، ہم اس کو کہتے ہیں پورس ہوتے ہیں، تو جتنا کھاد پانی ہوگا وہ ساری وٹ کے اندر جذب ہو جائے گا۔ جو ہم نے ہل سے مٹی اکھاڑ کے وٹے بنائی ہیں، وہ ساری نرم کی ہوئی مٹی تو ہم نے وٹ میں دے دیا، تو کھالی کے نیچے جو تہ میں کھالی کے نیچے جو زمین ہوگی وہ سخت ہوگی اور مجبوراً پانی اور غذا ساری وٹ میں جذب ہو جائے گی اور ہمارے پودے کی غذا محفوظ ہو جائے گی۔ اگر آپ پسند کریں تو اسی پانی میں یا اگلے پانی میں جب بیج لگ جائے پھر اس کے بعد دوسرا پانی اگر دینا چاہو، جلدی دینا محسوس کرو، اتنا پانی دو کہ دونوں طرف کا جو ریت جس کو ہم نمی وتر ہے وہ آپس میں مل جائے۔ آلو میں بھی اور مکئی میں بھی اگاؤ کا چانس بہتر ہوگا، بہترین ہوگا۔ اور اسی پانی میں کلورو پائریفاس 3 لیٹر، فپرونل 1.5 لیٹر، کلورو پائریفاس 3 لیٹر، فپرونل 1.5 لیٹر بھی فلڈ کر دو، تو آپ کو ابتدائی جو 2-3 سپرے کرنے پڑتے ہیں اور جو اس کے دانے دار زہر ڈالنی پڑتی ہے وہ بھی ڈالنے سے بچ جائے گی۔ پھر لیبر بہت ہوتی ہے، لیبر ہی زیادہ کاسٹ ہوتی ہے، دوائی کی تو اتنا کاسٹ نہیں ہوتا۔ دوسرا یہ کہ دانے دار زہریں جو ہے اس میں زہر کی مقدار بہت تھوڑی ہوتی ہے اور اتنی افیکٹو نہیں ہو سکتی جتنی کلورو پائریفاس فپرونل دونوں اکٹھے فلڈ کرنے سے ہوگی۔ اور اگنے سے پہلے آپ کو پتہ ہے کہ آپ کی فصل میں کون سی جڑی بوٹی اگتی ہے، زیادہ ہوتی ہے، ان کا سپرے کر لیں بیج کے اگنے سے پہلے۔ چوڑے پتے والی ہے اور زیادہ تر ڈیلا دیکھا گیا ہے بہت زیادہ، اس کے سپرے کر لیں۔ اس کے بعد جیسے ہی پودا اگ جائے تو کوشش کریں کہ جب تک پودا خود پانی نہ مانگے آپ پاشی روک رکھیں، اور اگر آپ نے جو دوسرا پانی لگایا تھا بیج اگنے سے پہلے جس میں آپ نے کلورو پائریفاس اور فپرونل ایڈ کی ہے، تو ہو سکتا ہے وتر بہت زیادہ دن قائم رہے، 25 دن 30 دن تک وتر قائم رہے، کیونکہ وٹ اندر سے پوری گیلی ہو گئی ہے۔ اور اس حالت میں پودا جتنا آپ پانی روکو گے اتنا پودا جڑوں کا نظام بہتر بنائے گا۔ جیسے جیسے پودا بڑا ہوتا جاتا ہے اس کی پانی کی ضروریات بڑھتی جاتی ہیں، اسی کے ذریعے اس نے غذا حاصل کرنی ہے۔ اگر ہم اس وقت اگنے کے بعد اس کو پانی کا تھوڑا سا دھکا دے دیں، ہلکا سا، پودا مرے نہ، زندہ رہے، تو ایسی حالت میں گنا بھی اور مکئی بھی جڑوں کا نظام بہت اچھا پھیلا سکتی ہیں۔ اور اگر آپ نے میگنیشیم کلورائڈ بھی 6 تھیلے دے دیے اسی پانی میں فلڈ کر دیے
تو فاسفورس کو کہا گیا اموبائل ایلیمنٹ، جو زمین میں حرکت نہ کرتا ہو، بلکہ یہ پودے کے جسم میں بھی حرکت نہیں کرتا۔ تو اس کو حرکت دینے کے لیے میگنیشیم بہترین خدمت کرتا ہے، اس کو کہا ٹرانسلوکیٹر فار دا فاسفورس۔ میگنیشیم کا ٹرانسلوکیٹر فار دا فاسفورس۔ ایک اور بات جو بتانی ضروری تھی کہ پودے کی غذا کے 13 اجزاء ہے جو ہم نے اس کو فراہم کرنے ہیں۔ اس میں نائٹروجن، فاسفورس، پوٹیش، کیلشیم، میگنیشیم اور سلفر، ان کو کہا گیا ہے پرائمری گروپ آف پلانٹ نیوٹرینٹس، میجر گروپ، میجر پلانٹ نیوٹرینٹس۔ ان میں پھر آگے بائیفرکیشن کر کے 2 گروپ بنا دیے، نائٹروجن، فاسفورس اور پوٹیش کو کہا گیا کہ ایک پرائمری گروپ آف نیوٹرینٹس ہے۔ کیلشیم، میگنیشیم اور سلفر کو کہا گیا یہ سیکنڈری پلانٹ نیوٹرینٹس ہیں، لیکن ہے میجر۔ ہمارے بہت سارے ماہرین، بلکہ اکثر ماہرین میں نے دیکھا ہے کہ وہ کسانوں کو بتا رہے ہیں کہ میگنیشیم جو مائکرو نیوٹرینٹ نہیں ہے۔ جھوٹ کہتے ہیں یا ان کا علم ناقص ہے۔ میگنیشیم میجر پلانٹ نیوٹرینٹس میں سے سیکنڈری گروپ میں آتا ہے، اور آپ کو حیرانی ہوگی، میں تحریری ثبوت دے سکتا ہوں۔ فاسفورس اور میگنیشیم کا صحت مند پودے کا ٹیشو ٹیسٹ کر کے دونوں کا مقابلہ کیا گیا۔ تو لوسرن اور سویابین 2 فصلوں کا ٹیشو ٹیسٹ ریٹن تحریر میرے پاس موجود ہے۔ اس میں فاسفورس ہے 0.3% صحت مند پودوں میں، لوسرن میں، اور 0.7% ہے میگنیشیم۔ اس طرح سویابین میں 0.3% ہے فاسفورس اور میگنیشیم میں 0.6%۔ فاسفورس کو تو سب لوگ کہتے ہیں کہ میجر پلانٹ نیوٹرینٹ ہے، اور جو ٹیشو ٹیسٹ صحت مند پودے کا بتا رہا ہے کہ وہ فاسفورس سے دگنا ہے مقدار میں، تو اس کو اگر کوئی مائکرو نیوٹرینٹ کہے تو پھر اس کے دماغ کا علاج کرنا ہوگا نا۔ وہ بندہ صحت مند نہیں ہے، اس کی دماغی حالت اچھی نہیں ہے۔ تو بھائی یہ میجر پلانٹ نیوٹرینٹ ہے، اور اس نے پودے کے روٹ سسٹم کو بہت ڈیولپ کیا۔ تنے کے اوپر جو گانٹھوں کا فاصلہ، اس کو ہم کہتے ہیں انٹرنوڈ ڈسٹینس، اس کو بورک ایسڈ کے ساتھ مل کے اس نے منیمائز کیا، جس کی وجہ سے ٹانڈا موٹا ہو گیا، گنا موٹا ہو گیا۔ پودے کے جسم میں جو مائسچر لیول ہے وہ آل دا ٹائم مسٹ بی 80%، 80%۔ اگر وہ 79.5 ہو جائے تو اس پودے کی، اس جانور کی، اس انسان کی موت واقع ہو جائے گی۔ استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ تو بھائی جو پودے کی لائف ایلیمنٹ جو ہے واٹر، اس کو مینٹین کرتے ہیں، تو وہ مائکرو کیسے ہو سکتے ہیں؟ اسی طرح پودے کے پھل پہ، اس کے بیج میں جو فاسفورس چاہیے وہ 62% چاہیے، کل فاسفورس کا 62% سیڈ کو چاہیے۔ فاسفورس کی یہ مقدار میگنیشیم نے پہنچانی ہے، اس کی ڈیوٹی ہے، وہ پوری کرے گا تو بیج آپ کا وزنی اور صحت مند بنے گا۔ اگر وہ فاسفورس پورا نہ ہوا تو پودے کا بیج جو ہے ناقص ہوگا، وزن میں کم ہوگا، اور ہو سکتے ہیں چھلی کا اوپر والا حصہ مکئی کا خالی رہ جائے۔ ہم نے اس کو ٹرائل کیا ہے مکئی پہ، گندم پہ، چاول پہ، مختلف اور فصلوں پہ، تو کہیں بھی ہمیں اس نے مایوس نہیں کیا۔ پھر جب پودے پہ فروٹنگ سٹیج آئے گی، چھلی بننے کا، ٹسلنگ، مکئی پر تو ٹسلنگ آئے گی نا، تو ٹسلنگ سے آنورڈ فاسفورس کی مقدار، ٹسلنگ سے پہلے فاسفورس کی مقدار چاہیے 11%، اور ٹسلنگ سے آنورڈ چاہیے 99%، 89%، جو میگنیشیم پہنچائے گی۔ تو اگر آپ نے اس کو مائکرو نیوٹرینٹ بنا کے استعمال کیا تو وہ فاسفورس پوری نہیں ہوگی۔
اور چھلی خالی رہ جائے گی۔ تو درمیان میں کوشش کرنے کہ پانی کم سے کم لگے، جب تک خود پودا ڈیمانڈ نہ کرے پانی مت لگائیں، روک رکھیں۔ جب ڈیمانڈ کرے تو پھر اتنا پانی دیں کہ وٹ کا وتر دونوں طرف کا آپس میں مل جائے، چوٹی پہ جا کے مل جائے۔ پھر اگلا پانی خصوصی طور پہ آپ کے پاس لمبے عرصے تک نہیں مانگیں گے۔ جیسے ٹسلنگ شروع ہو پھر یہی ڈرم بنائے زوراور کا یا ڈی اے پی کا فاسفورک ایسڈ بنا کے اس میں کاپر، زنک، بورک ایسڈ اور یوریا۔ یہاں یوریا آپ 1 بھی استعمال کر سکتے ہیں، 2 بھی کر سکتے ہیں، کیونکہ 50% بیج بننے کے لیے نائٹروجن بھی پودے کو درکار ہے۔ اگر آپ نے یہاں نائٹروجن نہ ڈالی تو نقصان پیداوار میں ممکن ہے، اس لیے بچنا ہے تو نائٹروجن ڈالنی ہے۔ اور اگر آپ نے امونیم نائٹریٹ استعمال کرنی ہے تو ابتدائی سٹیج پہ کر لیں، اور جب سٹا بن رہا ہے، چھلی بن رہی ہے تو اس وقت کوشش کریں کہ یوریا ہی استعمال کریں، کیونکہ اس وقت تھوڑا ہوتا ہے، پودے کو نائٹروجن زیادہ چاہیے 50% ٹوٹل کا۔ تو یوریا جب پانی میں ڈالتے ہیں تو فوری طور پہ سارا ہی نائٹرک ایسڈ میں کنورٹ ہو جاتا ہے، نائٹریٹ بن جاتا ہے، اور نائٹریٹ جو ہے وہ پودا جلدی استعمال کرتے ہیں، بلکہ پودے کا فیورٹ کیمیکل جو ہے نائٹروجن کا وہ صرف نائٹریٹ ہے، امونیم نہیں ہے، صرف نائٹریٹ ہے، تو یہ جلدی سے نائٹریٹ بن جاتا ہے۔ تو آنورڈ دے کے پھر پانی روک دیں، کوشش کریں جب ٹسلنگ پہ آپ کے نیوٹرینٹ دیے تو کوشش کریں، اگر یہ کیمیکل آپ نے دیا تو آپ کی زمین وتر نہیں چھوڑے گی۔ اگر پہلے وتر 10 دن 12 دن تو پھر ہو سکتا ہے 30 دن وتر نہ چھوڑے، اور پودے کے جسم سے جو پانی بخارات بن کے اڑنے اس کو بھی میگنیشیم نے روک لیا ہے۔ بلکہ ایک رائس کے فیلڈ پہ میں نے دیکھا کہ سوکھا ہوا فیلڈ دوبارہ گرین ہو گیا، اور ڈیو ٹو میگنیشیم کلورائڈ۔ تو اس کے علاوہ اگر مزید کوئی آپ کی کوئری ہو، سوال ہوں، یا مزید کچھ پوچھنا چاہتے ہیں تو ہمارا جو رابطہ نمبر ہے 0333 62 466 یا 0303 769 7691 769 2 دفعہ 769 فارمرز ہیلپ لائن۔ السلام علیکم، اللہ آپ کو نیکی کی لمبی عمر دے، کامیابیاں دے، آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔